بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الصلاۃ عند التوبہ۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ توبہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جیسے صلاۃ استسقاء ہے، آگے آئے گی بارش کے لیے نماز پڑھنا، صلاۃ کسوف اور خسوف ہے، چاند اور سورج جب گرہن ہو جاتے ہیں اس وقت پڑھی جاتی ہے، یا صلاۃ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، زوال کی نماز ہے، 2 رکعت زوال کی بھی مسنون ہے۔ تو اسی طرح صلاۃ توبہ بھی ایک نماز ہے اور یہ مشروع ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے اس کو سورہ آل عمران آیت نمبر 135 سے اس کا ثبوت پیش کیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس آیت سے اس کو فرض یعنی اس نماز کی سنیت کو پیش کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی گناہ کر لے یا کوئی غلطی اس سے ہو جائے تو اس میں ایک تو توبہ کرنی ہے، لیکن توبہ کرنے سے پہلے اگر یہ اچھی طرح طہارت حاصل کرے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس میں باب کی روایت ہے کہ یہ آدمی اچھی طرح طہارت حاصل کرے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز اور اس سے زیادہ جتنی پڑھنی چاہے، لیکن کم از کم 2 رکعت نماز سورۃ توبہ کی پڑھ لے، پھر اس کے بعد توبہ کا طریقہ۔ تو یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، پوری آیت آگے تک۔ اور اسی اپنی حدیث کی تائید میں حضور پاک علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت فرمایا۔ لیکن یہ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ دیکھیں پیچھے بھی ایک باب میں آیا تھا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، کہ بھئی جب آدمی توبہ کرے تو اس سے پہلے صدقہ کر لے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیچھے گزرا تھا، حیض کے دوران بیوی سے اگر صحبت کر لے تو صدقہ بھی کرے اور پھر دینار پورا یا آدھا بھی دے، وہ مسئلہ ہم نے وہاں پر عرض کیا تھا۔ تو وہ اس لیے ہے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، توبہ کرے گا اللہ جلدی معاف کر دیں گے۔ اس طرح حضور نے فرمایا جب طہارت حاصل کر کے نماز پڑھے گا تو نماز بہترین عبادت ہے، تو جب نماز پڑھے گا اللہ جل شانہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر اس کے بعد یہ توبہ کرے۔ اور توبہ کے لیے علماء نے 3 شرطیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 کہ جو گناہ کیا ہے اس پہ پشیمان ہو، جو گناہ کیا ہے اس پہ پشیمان ہو۔ نمبر 2 آئندہ اس گناہ کو یعنی اس گناہ سے باز آ جائے، ایک تو اس گناہ پہ پشیمان ہو، نمبر 2 اس گناہ سے باز آ جائے، نمبر 3 آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم ہو، آئندہ پھر اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہو۔ تو یہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو یہ توبہ ہے، توبۃ النصوحہ ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ بھئی بس وہ گناہ کرتا ہے اور پھر اس کو ہمارے پشتوں میں توبہ ڈت کہتے ہیں کہ بھئی یہ بس صرف زبانی توبہ ہے، جیسے نا ہمارے بعض حضرات نا زبان میں توبہ کر لیتے ہیں، کوئی کام کہنے کا توبہ، تو یہ صرف زبانی توبہ ہے۔ علماء نے یہ 3 شرطیں لکھی ہیں، اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ توبہ ہے جس کو توبہ نصوحہ بھی کہتے ہیں، اور اگر یہ 3 شرطیں نہیں ہیں پھر وہ زبانی توبہ ہے۔ تو لہٰذا یہ صلاۃ توبہ کی نماز مشروع ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو پڑھنی چاہیے۔